بلاد شام میں دجال کی ہلاکت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسیحی دجال مشرق کی جانب سے آئے گا، اس کا ارادہ مدینہ میں داخل ہونے کا ہوگا، مگر وہ جبل احد کے پیچھے ہی ڈیرا لگا لے گا، پھر فرشتے اس کا رخ شام کی طرف پھیر دیں گے، وہاں ہی وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ دجال کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قتل کریں گے۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جنگ کی تیاری کر رہے ہوں گے، جب صفیں درست کر لیں گے تو نماز کا وقت ہو جائے گا، عین اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مشرقی دمشق میں سفید مینار کے قریب دو رنگدار کپڑوں میں ملبوس دو فرشتوں کے پروں پر اپنی ہتھیلیاں رکھے ہوئے نزول فرمائیں گے۔ جب وہ سر جھکائیں گے تو اس سے پانی کے قطرے ٹپکیں گے، اور جب سر مبارک کو اوپر اٹھائیں گے تو اس سے پانی کے چمکدار قطرے موتیوں کی طرح جھڑیں گے۔ جیسے ہی کوئی کافر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو پائے گا، اسی وقت مر جائے گا۔ ان کی سانس کی خوشبو حد نگاہ تک جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد نگاہ تک جو کوئی بھی کافر ہوگا زندہ نہ رہ سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی خبر دی ہے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام کے وقت مسلمان نماز کی تیاری کر چکے ہوں گے۔ ان کے قائد و امام مہدی ہوں گے۔ امام مہدی نماز کی امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہی ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے۔ امام مہدی فوراً الٹے پاؤں پیچھے آ جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی سے افضل ہیں، اس لیے امام مہدی چاہیں گے کہ افضل شخصیت نماز میں امامت کرائے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مہدی کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کر فرمائیں گے، آپ آگے بڑھ کر امامت کرائیے، یہ اقامت آپ ہی کے لیے کہی گئی ہے۔ یہ اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے ایک خاص اعزاز ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اس امت کے ایک فرد کی امامت میں نماز ادا کرے گا۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اور جب وہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا جائے گا تو اس کے پیچھے دجال اپنے 70,000 یہودی ساتھیوں کے ہمراہ موجود ہوگا، ہر ایک کے پاس تلوار اور سر پر تاج ہوگا۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھے گا تو اس طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا جس طرح کے پانی میں نمک۔ وہ فوراً ہی بھاگ کھڑا ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا پکڑیں گے۔ دجال خبیث نمک کی طرح پگھلنے لگے گا، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے پکڑ لیں گے اور نیزے سے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دجال کا خون نیزے پر لگا ہوا دکھائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ یہود کو شکست اور ذلت سے دوچار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر اس چیز کو قوت گویائی عطا فرمائے گا جس کے پیچھے یہودی چھپیں گے، سوائے غرقت کے، کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ حضرت مجمع بن جاریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال مدینہ کے قریب آئے گا اور اس کے بیرونی علاقے پر قابض ہو جائے گا، مگر اسے مدینہ کے اندر داخل ہونے سے روک دیا جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس میں جبل ایلیا کے پاس آئے گا اور مسلمانوں کی ایک جماعت کا محاصرہ کر لے گا۔ مسلمان اس کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ بالآخر مسلمانوں کے امراء کہیں گے، تم لوگ کس بات کے انتظار میں ہو؟ اٹھو اور اس شیطان کا مقابلہ کرتے ہوئے یا تو اللہ سے جا ملو یا پھر تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ وہ دجال سے لڑائی کے بارے میں مشورہ کریں گے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ جب وہ رکوع سے اپنا سر اٹھائیں گے تو کہیں گے، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ نے مسیحی دجال کو ہلاک کر دیا اور مسلمان غالب آ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے اور اس کے ساتھی شکست کھا جائیں گے، یہاں تک کہ درخت، پتھر اور مٹی بول بول کر کہیں گے، اے مومن، یہ میرے پیچھے ایک یہودی ہے، آؤ اسے قتل کر دو۔ اور ایک روایت میں ہے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد پر جا پکڑیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام ایک ایسی قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ نے دجال سے بچا لیا ہوگا۔ وہ ان کے چہروں کو پونچھیں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کے بارے میں بتائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائیں گے
کہ میں نے اپنے کچھ ایسے بندے پیدا فرمائے ہیں جن کا مقابلہ کرنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، اس لیے تم میرے بندوں یعنی اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ۔ یعنی اس وقت اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو بھیجے گا۔ یاجوج و ماجوج کا تفصیلی ذکر آگے آنے والی ویڈیوز میں آئے گا۔ دجال کے مقابلے میں سب سے زیادہ سخت لوگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنو تمیم کے بارے میں 3 باتیں سنی ہیں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، وہ میری امت میں دجال کے خلاف سب سے زیادہ سخت ہے۔ ان کی طرف سے صدقے کا مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہماری قوم کی صدقات ہیں۔ بنو تمیم کی ایک لونڈی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو کہ یہ اولاد اسماعیل میں سے ہے۔ حضرت اکرمہ بن خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو تمیم کا ذکر ہوا تو ایک شخص نے کہا، یہ بنو تمیم تو اس کام سے پیچھے رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے لوگوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، بنو تمیم پیچھے نہیں رہے، یہ انہی میں سے ہیں۔ ایک شخص نے کہا، بنو تمیم اپنے صدقات میں پیچھے رہ گئے۔ اتنے میں بنو تمیم کے سرخ اور سیاہ اونٹ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میری قوم کے اونٹ ہیں۔ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بنو تمیم کے بارے میں نامناسب بات کہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو تمیم کے بارے میں اچھی بات ہی کہو، دجال کے مقابلے میں ان کے نیزے سب سے لمبے ہوں گے۔ خروج دجال کا انکار کرنے والے۔ زمانہ قدیم میں خروج دجال کا انکار کرنے والے بعض گمراہ فرقوں معتزلہ اور جہمیہ کے ساتھ ساتھ جدید لوگوں میں سے دجال کا انکار کرنے والے حسب ذیل ہیں۔ شیخ محمد عبدہ، ان کا نام محمد عبدہ بن حسن خیر اللہ آل ترکمانی ہے۔ یہ اپنے عہد میں مصر کے مفتی اعظم تھے۔ ان کی وفات 1905 میں اسکندریہ میں ہوئی اور قاہرہ میں دفن کیے گئے۔ یہ کہتے ہیں، دجال کی حقیقت کچھ نہیں، یہ صرف خرافات، دجل و فریب اور شعبدہ بازی ہے۔ محمد فہیم ابو ایبا، یہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کی مشہور زمانہ کتاب النہایہ فی فتن الملاحم کے محقق ہیں۔ انہوں نے کتاب الملاحم میں احادیث دجال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، اس سے مراد فساد اور شر کا پھیلاؤ ہے۔ علامہ محمد رشید رضا، یہ شام کے شہر طرابلس کے نواحی علاقے کلمون میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے۔ ابتدائی تعلیم کلمون اور طرابلس میں حاصل کی، پھر 1315 ہجری میں مصر کی طرف سفر اختیار کیا اور شیخ محمد عبدہ کے ساتھ منسلک ہوئے اور ان کی شاگردی اختیار کی۔ ایک بار گاڑی میں سویس سے قاہرہ آ رہے تھے کہ دوران سفر گاڑی ہی میں انتقال کر گئے۔ ان کی مشہور ترین علمی خدمات میں سے مجلہ المنار ہے، جس کی 34 جلدیں شائع ہوئیں۔ اس کے علاوہ 12 جلدوں میں قرآن کریم کی تفسیر المنار بھی ہے، جسے وہ مکمل نہ کر سکے۔ یہ صاحب علم و فضل ہیں مگر اس مسئلے میں غلطی کھا گئے۔ علامت قیامت میں سے کسی بھی چیز کا انکار کرنا بہت سا غلطی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو رجم، دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا جبکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ رجم کا انکار کریں گے، یعنی شادی شدہ زانی اور زانیوں کو پتھروں سے سنسار کرنے کے شرعی حکم کا انکار کریں گے، اور لوگوں کے جہنم سے نکال لیے جانے کا انکار کریں گے، یعنی ان معاہدین کے حق میں شفاعت کا انکار کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ مناسب سزا دے کر جہنم سے نکالے گا۔ دجال کے متعلق آخری 5 مسائل۔ نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خوف ہے؟ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو اور کوئی شخص اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو وہ اسے دکھانے کے لیے اپنی نماز کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا شروع کر دے۔
ریاکاری ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ ریاکاری یہ ہے کہ آدمی کوئی نیک عمل اس ارادے سے کرے کہ لوگ اس نیک عمل کے باعث اس کی تعریف و توصیف کریں۔ یہ شرک خفی ہے اور اعمال کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ قیامت کے دن ریاکاروں سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لیے تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، دیکھو کیا ان کے پاس تمہارے لیے کوئی جزا ہے؟ نمبر 2، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے بڑھ کر مجھے اپنی امت پر جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کن پیشوا ہیں۔ گمراہی پھیلانے والے ائمہ و قائدین امت کے لیے ایک عظیم خطرے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب معاشرے کے بڑے اور مؤثر لوگ ہی گمراہ ہوں گے تو ان کے ماتحت لوگ بھی یقیناً گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ گمراہ کن قائدین کبھی تو دنیاوی امور سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں جیسے بادشاہ، عمرہ اور وزراء، اور کبھی ان کا تعلق دینی امور سے ہوتا ہے جیسے علماء، واعظین اور دین کی دعوت کا کام کرنے والے لوگ۔ جب لوگوں پر گمراہ قائدین مسلط ہو جائیں گے تو وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نمبر 3، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کی خاطر مخالفین سے لڑتا رہے گا اور ان پر غالب رہے گا یہاں تک کہ ان کا آخری شخص مسیحی دجال سے لڑائی کرے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس امت میں جہاد کی تحریک ایک مسلسل تحریک ہے۔ اس کے ابتدائی اور آخری لوگ آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ جہاد کبھی منقطع نہیں ہوگا حتیٰ کہ امت کا آخری فرد دجال سے قتال کرے گا۔ نمبر 4، فتنوں میں ثابت قدم رہنا شریعت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال کا ذکر کیا تو فرمایا، اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ یہ بھی خیال رہے کہ فتنوں والی ان احادیث سے ہم نا امیدی اور عدم اعتماد کا شکار نہ ہو جائیں، بلکہ ہمیں ایمان اور ثابت قدمی میں اضافے کے متمنی رہنا چاہیے۔ نمبر 5، حدیث دجال سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ آخری زمانے میں جنگ سفید ہتھیاروں سے ہوگی۔ سفید ہتھیاروں سے تلواریں، تیر اور گھوڑے مراد ہیں۔ اس کی تفصیل علامت نمبر 109 میں گزر چکی ہے۔